رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم یاکل التراب الا حجب الذنب، بنی آدم کی سارے بدن کو مٹی کھا جائے گی، اس کے حجب الذنب کو نہیں کھائے گی، وہ وہاں مٹی میں بھی پڑی رہے گی. صحیح. اب حجب الذنب کیا چیز ہے؟ تو اس کا ایک ہے لٹرل معنی، ایک ہے ٹیکنیکل معنی. ٹیکنیکل معنی ہم حضور سے پوچھیں گے اور لٹرل معنی ہم عربی لغت سے پوچھیں گے. تو لٹرل معنی حجب الذنب، یہ جو اسپائنل کارڈ اور بیک بون کی انتہا ہے، بیک بون کی انتہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سے ٹھیل کٹی ہوئی ہے. صحیح. اس کو عربی میں حجب الذنب کہتے ہیں. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی دم کٹی ہوئی ہے، ایکچولی ہے نہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی دم کٹی ہوئی ہے، تو اسے حجب الذنب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا لٹرل معنی لغت کے اندر. اور حجب الذنب کا ٹیکنیکل معنی کہ حضور کا کیا مراد تھا. اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو صحابہ نے اس کا لٹرل معنی نہیں لیا. اور جسے کہتے ہیں ایمان، جسے کہتے ہیں ایمان. ہمارے اتنے محدود سے عقل میں وحی کی جو بات نہیں آتی تو ہم وحی کو رد کر دیتے ہیں، اپنے عقل کو فالو کر جاتے ہیں. دیٹس کفر. یہ معتزلہ کو ہم گمراہ کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. معتزلہ ایک گروپ ہے، معتزلہ ریشنلسٹ. تو ریشنلسٹ کو ہم دین کے حوالے سے کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی کو پرکھتے ہیں عقل کی کرائٹیرین پر، عقل کو معیار اور سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں اور وحی کو جانتے ہیں اسی سے. او ٹھیک ہے یہ ہے، اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہوگا، پتہ نہیں، عقل میں بات نہیں آتی. ہاں جی یہ حدیث نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ گدھی کو دیکھی اور صحرا میں رات گزارنے کو دیکھی، اس بے وقوف کو دیکھی اور اپنے عقل کو کرائٹیرین بنا دیا ہے حضور کے فرمان کے لیے، حضور کے حکم کے لیے. بس بھائی وحی کا معنی یہ ٹو بلیو ان، کیا؟ کیونکہ وحی میں ایسی چیزیں ہوں گی which will be beyond the approach of your عقل اور beyond the approach of the عقل of all of the human being. سارے انسانوں کے عقل کے اپروچ سے اس بات ہوگی، کیونکہ وحی وہ تو دیگر میدانوں کی بات کر رہی ہے. اور ذہن میں آ رہی بات ہے. اور یہ ضروری تو نہیں کہ اس میدان کے متعلق بھی جو کچھ انسانوں نے ابھی تک دریافت کیا دیٹ از دی اینڈ. صحیح. لہذا اگر اسی دریافت سے آگے کی کوئی بات ہو، کہتے ہیں ابھی تک تو ڈاکٹروں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. بھائی ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹروں نے بس اینڈ پر پہنچ گئے 100، وہ تو ابھی تک ایلیمنٹری میں ہے. اب کل کلام کوئی جینس کے متعلق دریافت کر دیا، ڈی این اے کے متعلق کل کلام کوئی چیز دریافت کر دی. اب کیا کچھ ہوگا آگے 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 دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتداء عشق ہے اور ہوتا ہے کیا. اب یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چلتا رہے گا. وہی اطلاع دے دیتی ہے ان چیزوں کی جس تک پہنچنا انسانوں کا قیامت تک نہیں ہو سکتا. صحیح. تو یو مسٹ بلیو. آپ نے وہاں صرف عقیدہ ہی رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجب الذنب باقی رہے گا. اب صحابہ نے جب حضور علیہ السلام نے اس کانٹیکٹ میں بات کی تو صحابہ نے فوراً پوچھ دیا وما حجب الذنب، یہاں جو حجب الذنب سے آپ کا کیا مراد ہے؟ انہیں فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم doesn't mean the spinal cord or the backbone or the end of the backbone. No. کیا حجب الذنب؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مثال سے واضح کر دیا according to their approach in Arabian Peninsula. کیونکہ Arabian Peninsula, especially those who were living there in Mecca, they were unaware of all these type of grains. They were knowing wheat and sha'ir and barley and tamar and khajur and mustard. صحیح. تو جب وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتے تو کس چیز کی دیتے؟ مسٹرڈ گرین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل، یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر. مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر. آج کے دور کے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی حیاتیاتی سیل، جو لائف سیل ہوتے ہیں بدن کے اندر، تو وہ لائف سیل وہ اسی طرح رہتے ہیں مٹی کے اندر، اور انہی لائف سیل کو اللہ کریم نے ایک بار پھر ڈیولپ کروانا ہے اور اسی سے ایک نئی زندگی وہ شروع ہو جائے گی، ری اسمبل ہو جائے گی. سارا بات میں آ جائے گی، آگے بات میں آ گئی کہ نہیں. اور آج کے کلاؤننگ نے تو اس مسئلے کو مزید ہی آسان کر دیا بلیو کے لیے. صحیح. کلاؤننگ کو آپ اس عقیدے کی تائید کے لیے بطور سپورٹ پیش کر دیں. صحیح. ٹیشو کلچر جسے کہتے ہیں، ہم تو دانے سے اگاتے ہیں. کس سے اگاتے ہیں؟ دانے سے، اور کبھی ٹہنی سے اگاتے ہیں پودے کو ٹہنی سے. لیکن سائنسدان وہ ایٹمک طریقے سے پتے کا ایک حصہ کاٹ کر اسی سے بھی وہ پورا درخت اگا لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹیشو کلچر. صحیح.
اللہ یبدأ الخلق، اللہ کریم ابتداء پیدا کر دیتا ہے مخلوق کو، ثم یعید، اور پھر ان کا اعادہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر الیہ ترجعون، اللہ کریم کو واپس لوٹائے جائیں گے آپ لوگ۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت، ساعہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گھنٹہ، کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ، آور، اور جب وہ گھنٹہ آئے گا، وہ آور آئے گا، وہ آور مین وٹ اللہ سبحانہ و تعالی meant by that hour مین قیامہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب وہ وقت آئے گا، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو سارے مجرم يُبْلِسُ، وہ نا امید ہو جائیں گے، disappointed اور disheartened ہو جائیں گے، because a thing which is not expected by you and it happened, what will be the ultimate consequence? Disheartened, disappointed۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مجرم آج کے کرمنل جو بلیو نہیں کرتے، جب وہ ٹائم آ جائے گا یہ ڈسہارٹڈ ہو جائیں گے، oh it happened، یہ تو ہو گیا۔ یبلس، ابلاس کا معنی نا امیدی، ڈساپوائنٹمنٹ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید ہو جائیں گے، ڈساپوائنٹڈ اور بے دل ہو جائیں گے المجرمون، مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے پارٹنر میں سے ان کے لیے کوئی انٹرسیسر، کوئی شفیع اور سفارشی وہاں نہیں ملے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم لات، منات، عزا، حبل اور یہ جو آئیڈلز بڑے بزرگوں کے بنا دیے ہیں، بڑے بزرگوں کو بنا دیے ہیں، یہ بزرگ قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا دے دیں گے، یہ ہماری سفارش کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ جو لوگ جاتے ہیں اور قبروں کو پوجا کرتے رہتے ہیں، قبروں کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور غلاف ڈال دیتے ہیں اور چادر ڈال دیتے ہیں اور قمقمے لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں چھڑاواں کرتے رہتے ہیں، عرق گلاب سے غسل بھی دے دیتے ہیں کہ کرے غیر اگد بت کی پوجا تو کافر، اور جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، الی آخرہ۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت آئے گی، یبلس المجرمون، تو مجرم سارے یبلسو، نا امید و ڈسہارٹڈ ہو جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائهم شفعاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء کوئی سفارشی، وکانوا بشرکائهم کافرین، اور وہ خود اپنے شرکاء سے انکار کر جائیں گے۔ وہاں انکار کے علاوہ اور کوئی بات ہوگی نہیں، یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے اچھا دیٹس یور ریکارڈ، یہ آپ کا پرسنل ریکارڈ، یو ہیو ڈن آل دیز اسٹوپڈ تھنگس۔ یوم تقوم الساعۃ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ وقت آئے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو اسی دن يَتَفَرَّقُونَ، ان کے دو گروپ بنائے جائیں گے۔ تفرق کا معنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہوں میں۔ آپ سورہ زمر نکالیں، اخیر پہ جائیں، آیت نمبر 71 زمر اور 67 68 آیت نمبر 71۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے، الی جہنم، جہنم کو، زمرن، گروپس میں، حتی اذا جاؤہا، تاکہ جب وہ لوگ آ جائیں گے جہنم کو، فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور انہیں کہہ دیں گے خزنتها، وہاں کے چوکیدار اور خازن، الم یاتکم رسل منکم، کہ آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ تو یہ ایک گروپ ہے جو جہنم کو جائے گا۔ آیت نمبر 73 پر جائیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو، اتقوا ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے، الی الجنۃ، جنت، زمرا، ہر ایک امت کا ایک ایک گروپ وہاں بھی جائے گا۔ تو کولیکٹیولی وہ ایک گروپ بن جائیں گے جنتیوں کا، اور ایک گروپ بن جائے گا جہنمیوں کا۔ آپ سورہ واقعہ پہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ 3 گروپوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 8 اصحاب المیمنۃ، ما اصحاب المیمنہ،
برکت والے لوگ کتنے عظیم ہیں یہ لوگ. میمنہ کا ایک معنی ہے برکت اور میمنہ کا دوسرا معنی ہے دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ والے یا برکت والے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بدبخت لوگ کتنے برے ہیں وہ بدبخت لوگ. مشأمہ کا معنی شوم کہتے ہیں بدبختی کو, شوم کہتے ہیں بدبختی کو. تو یہ دوسرا گروپ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور وہ آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. والسابقون السابقون اور آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. اولئک المقربون وہی لوگ تو مقرب ہیں, اللہ کے بڑے نزدیک ہیں. صحیح. تو یہ جنتیوں میں دو گروپس ہیں, ایک السابقون السابقون جس طرح انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں, اور دوسرے اصحاب المیمنہ جس طرح ہم اور آپ عام مسلمان ہوں گے. تو ایکچولی دیٹ از ون گروپ بٹ دیٹ از سب سیکٹر سب سیکشن آف دیٹ گروپ. صحیح ہے. لیکن ایک دوسری جگہ تین دوسرے گروپوں کا ذکر آیا. سورہ اعراف پہ جائیں آپ. اعراف آیت نمبر 42. والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور صالح عمل کر چکے ہیں, لا نکلف نفسا الا وسعها ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو بھی مگر اس کے سکوپ کے مطابق جو کچھ وہ کر سکتا ہے شریعت میں. اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں, ہم فیہا خالدون. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اور ہم نکال کر باہر پھینکیں گے ان کے دلوں سے بری خصلتیں, جس طرح ہاسٹیلیٹیز, انمیٹیز, بغض, کینہ, ہیٹ, جیلسی, یہ ساری چیزیں اللہ کریم جنتیوں کے, کیونکہ یہ نیچر میں ہے, یہ چیزیں نیچر میں ہے. اب کون اس کو فالو کرتا ہے اور کون اس کا تزکیہ کرتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کریم نے فرمایا جس نے سینکٹیفائی کر دیا, ان چیزوں کو فالو نہیں کیا, وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور جس نے کرپٹ کر دیا اپنے نفس کو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے, وہ تو گیا. اے گروپ. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا اور وہ کہیں گے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہدانا لہذا جس نے گائیڈ کیا ہمیں اس جانب. وما كنا لنهتدي ہم نہیں تھے کہ ہدایت حاصل کر سکے لولا ان هدانا اللہ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق تحقیق آ گئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اور ان جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ یہ وہی جنت اورثتموہا جسے آپ کو دیا گیا ہے, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آپ کے کردار کے بدلے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور آواز لگائیں گے اصحاب الجنت جنت والے لوگ, اصحاب النار جہنمیوں کو آواز دیں گے. آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو. تو ایک گروپ ہے جنتیوں والا, ہاں, اور دوسرا ہے جہنم والا. تو دو گروپ ہو گئے. اب آپ ذرا جائیں آیت نمبر 46 پر. ہاں بس ایک آیت چھوڑ کر دیکھ لیے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ جہنم اور جنت والے دونوں کے درمیان حجاب پردہ ہوگا یا ایک سپیس ہوگا. پردہ ہوگا یا سپیس. سپیس مین یعنی ایک خالی جگہ ہوگی, ایک خالی بلینک, نو مین لینڈ جس طرح کہتے ہیں. دو مملکتوں کے درمیان, دو زنجیروں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. اسے کہتے ہیں نو مین. نہیں, یہ اسٹیٹ کلیم کرتا ہے نا وہ مین اسٹیٹ کلیم. بفر زون تو اصل میں اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے جو باؤنڈری میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے نو مین لینڈ. وہ بفر زون تو دو ہاسٹائل ٹائپ اسٹیٹس کے درمیان جو اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے بفر زون. جس طرح کسی زمانے میں افغانستان تھا رشیا اور پاکستان کے درمیان, کیونکہ رشیا وہ تو تھا سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک کا لیڈر, اور پاکستان تھا کیپٹلسٹ بلاک کا ایک نمائندہ, اور درمیان میں افغانستان اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتی کرتا ہے, ان کے ساتھ ایکچولی تھا نتی رشیا کے ساتھ, لیکن آفیشلی نہیں تھا, اس لیے اس کو بفر زون کہا کرتے تھے.
بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک جگہ ہوگی، میدان آراف، وعلی الاعراف، پیچھے اللہ نے کہہ دیا وعلی الاعراف، اسی میدان آراف میں رجال، کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ تیسرا گروپ ہے. وہ تو دو ہو گئے، ایک اصحاب الجنہ اور دوسرا اصحاب النار. یہ تیسرا گروپ ہے جو آراف میں ہوں گے. رجال لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو جانتے ہوں گے دونوں گروپوں کو ان کی نشانی سے کہ یہ جنت والے ہیں اور یہ جہنم والے ہیں. ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ آواز دیں گے، کون؟ یہ آراف والے لوگ، اصحاب الجنت، جنت والوں کو کیا آواز، سلام علیکم، سلام، سلامتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اب تو پہنچ گئے. صحیح. پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لم يدخلوها، یہ آراف والے تاحال داخل نہیں ہو گئے جنت میں، وهم يطمعون، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، they are on the waiting list. آراف والے لوگ یہ ویٹنگ لسٹ پر ہے. تو in the end they will be from that very group who are living there in Jannah. So in the end groups are two. One is أصحاب النار and the second one أصحاب الجنة. تو واپس اپنے سبق پہ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن وہ وقت آ جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو اسی دن یہ لوگ يَتَفَرَّقُونَ دو گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، روضہ ایک تو ہوتا ہے آپ کا فرنٹ یارڈ یا بیک یارڈ، اور ایک وہاں جہاں پہ گلاب کے پھول لگے ہوتے ہیں اور درمیان میں فوارہ اچھلتا رہتا ہے، چھلکتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں روضہ. یا فاؤنٹین لگاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا؟ روضہ. کیا کہتے ہیں؟ روضہ. اسپیسیفک گارڈن، اسپیشل ٹائپ آف گارڈن. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، تو وہ اسپیشل ٹائپ گارڈن میں، یخبرون مانا ینعمون، ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں انہیں فراہم کی جائیں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کر چکے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو اور آخرت والے ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ، پس یہ لوگ فِي الْعَذَابِ، عذاب مُحْضَرُونَ، ان کو حاضر کیا گیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الرحیم. نمبر 17. سبحان اللہ حین تمسون، سبحان اللہ، گلوریفائی اللہ، تسبیح کرے اللہ تعالیٰ کی، اور مراد تسبیح سے نماز پڑھنا. فسبحان اللہ، تسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ کی، حین تمسون، جب آپ شام کر جاتے ہیں، جب آپ شام کر جاتے ہیں میں جب رات آ جاتی ہے. وحین تصبحون، اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے تعریف اور حمد فی السماوات، آسمان اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور عشی کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب آپ ظہیرہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ 4 الفاظ آ گئے دونوں آیتوں میں. ایک تمسون، یہ آپ لکھیں تمسون، دوسرا تصبحون، تیسرا عشیًا، اور چوتھا تظہرون. تمسون، تصبحون، عشیًا، تظہرون. یہ عربی لغت میں لیٹ آفٹرنون کو کہتے ہیں. مساء عربی لغت میں سن سیٹ سے پہلے لیٹ آفٹرنون جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مساء. اور صبح وہ تو ہے صبح، دیٹ از ڈان. اور عشی لغت عربی میں یو کین کنسلٹ عربک ڈکشنری. تو عشی کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتی ہے. جب سن سیٹ ہو جاتا ہے عرب اس کو کہتے ہیں العشی الاولی، العشی
الاولا، پہلی عشی. اور جب شفق ڈوب جاتا ہے، شفق وہ جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں العشی الثانیہ، دوسرا عشی. اب مساء کا ذکر صلاۃ عصر، صبح کا ذکر صلاۃ صبح، عشی کا ذکر صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں. وحین تظہرون، اور جب آپ آفٹرنون کر جاتے ہیں، اور جب آپ یہاں بس بالکل کلوز ٹو نون ٹائم، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. ظہیرہ کہتے ہیں وہ جو نیب آدمی لے لیتا ہے زوال سے پہلے، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. جب وہ زوال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ظہر، پھر اس کو کہتے ہیں ظہر. بات ذہن میں آ گئی؟ تو گویا قرآن کریم کے سورہ روم کے ان 2 آیتوں نے 5 نمازوں کا وقت متعین کر دیا. حین تمسون صلاۃ عصر، تصبحون صلاۃ صبح، عشی صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں اکارڈنگ ٹو لغہ، اور تظہرون صلاۃ ظہر. اب آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر پیچھے، 15ویں پارے میں ڈال لیا آیت نمبر 78. ہاں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس، زوال کے بعد. دلوک کا معنی زوال، ڈکلائن اور انکلائن ٹوارڈز ویسٹ اور ٹو ویسٹ، اس کو کہتے ہیں زوال. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے آپ نماز کو، لدلوک الشمس، لدلوک الشمس، زوال کے بعد. زوال کے بعد اب آپ نے جو نماز شروع کر دی زوال کے بعد، تو اللہ کریم نے فرمایا الی غسق اللیل، رات کے انتہائی تاریک ہونے تک، رات کے انتہائی تاریک ہونے تک. اب آیت کا ظاہری مقصود یہ ہے کہ زوال کے بعد جو آپ صلاۃ کو شروع کر دیں تو دیر may not be any stop over. You will continuously offer the prayer up to darkness of night. صحیح. اب شریعت اسلامیہ نے اس سارے وقت کو جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے to the darkness of night، اس کے 2 حصے کر دیے. اس کا ایک حصہ وہ سن سیٹ سے پہلے ہوتا ہے، اس کا دوسرا حصہ وہ سن سیٹ کے بعد اپ ٹو ڈارکنس آف نائٹ ہوا کرتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ جو سن سیٹ سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ ظہر کو فرض کر دیا، اور اس کے دوسرے حصے میں صلاۃ عصر کو فرض کر دیا. جو دوسرا حصہ ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ مغرب کو فرض کر دیا، اور دوسرے کا روح نکل گیا، مرزا غلام احمد پرویز میں داخل ہو گیا. بوتھ ہیو دی سیم آئیڈیاز. صحیح. اور یہ ہوتا ہے در حقیقت سامراجی قوت اور کالونیلزم، انہی کے کچھ فلسفے ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ دین کو آپ کنفیوز کروا دیں. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو 3 کا ذکر نہیں، قرآن میں تو کنٹینیوسلی نماز ہی پڑھنے کا ذکر ہے. وہاں تو کوئی سٹاپ اور ہے ہی نہیں، ایک ہی نماز کا ذکر ہے کہ زوال کے بعد شروع کریں اور رات کے 3-4 بجے تک لگے رہیں، پتہ لگ جائے کیوں تو ایسا ہوش ٹھکانے لگ جائے. یہ تو شریعت نے احسان کر دیا کہ اس حصے کو جو زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اپ ٹو دی ویری ڈارکنیس آف دی نائٹ اور اپ ٹو لیٹ نائٹ، اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا ایک حصہ سن سیٹ سے پہلے، دوسرا حصہ سن سیٹ کے بعد. سن سیٹ سے پہلے والا حصہ اس کے ابتدا میں 1 نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز، صلاۃ ظہر اور صلاۃ عصر. جو سن سیٹ کے بعد والا حصہ ہے اس کے ابتدا میں 1 نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز. بات ذہن میں آ گئی؟ وہ جینیس لوگ وہ کافر ہوتے ہیں، اصل میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں. Because they are going to refuse the Holy Quran, or they are going to refuse the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. جینیس تو ان کو کہا جاتا ہے جو دین کا انکار کر جائے. سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے جو دین کو مانے ہی نہیں، کیونکہ وہ بڑا ترقی یافتہ کنسیڈر ہوتا ہے. کئی کارل مارکس سب سے زیادہ ترقی یافتہ آدمی تھا، اور لینن تو اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، یعنی لیٹ نائٹ تک.
وقرآن الفجر، اور آپ پڑھیے فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکہ کہ فجر کی نماز یہ ملائکہ کا مشہود ٹائم ہے۔ مشہود ٹائم جہاں ملائکے حاضر ہوتے ہیں، تو ملائکے تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، ملائکہ تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about specific type of ملائکہ، specific type of ملائکہ۔ Let me take to a specific place to find out what type of ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about. Specific type ملائکہ ہے۔ سورہ رعد، اس جگہ کو محفوظ رکھی، رعد یہ سورہ یوسف کے بعد ہوگا۔ نکال لیا؟ نمبر 8 لینے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انثی، اس مادے کو، اس میٹیریلز کو، مادہ کا معنی میٹیریل، اس میٹیریل کو تحمل کل انثی، جسے ہر مادہ اور فیمیل بطور بار لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مادہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں I do know even zygote in its very beginning and its very start, initial stage میں zygote I do know what will happen later on، کہ لیٹر آن یہ مرد ہوگا، عورت ہوگا، کالا ہوگا، سفید ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، حالانکہ وہ زائگوٹ سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا کہ یہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ماں کہہ دیا، اور ماں کا معنی میٹیریلز۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور اللہ کریم جانتا ہے ماں اس میٹیریل کو بھی، تغیض الارحام جسے وہ مینز وہ جو رحم ہوتا ہے مادے کا یا خاتون کا، جو رحم ہوتا ہے، رحم جس چیز کو نقصان دے دیتا ہے، تو نقصان ان سینس، اب سپرمز کتنے ہوتے ہیں مرد کے، اس میں سپرمز کتنے ہوتے ہیں، صحیح، اور ایگز کتنے ہوتے ہیں دوسری جانب سے، نہیں یہ میں کہتا ہوں نا، دوسری جانب سے ایگز کتنے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتے تو علوق تو ایک ہی ایگز میں ہوتا ہے، فرٹیلٹی تو ایک ہی کی ہوتی ہے، وما تغیض الارحام یہ دوسرا، یہ رحم کا عمل ہے کہ باقی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھے یہ بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایگ نے فرٹیلٹی لینی ہے اور کون سے ایگ ضائع ہونے ہیں، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جو ازدیاد کرتا ہے رحم عام روٹین سے، کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 ٹوینز، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک چیز اللہ کے نزدیک بمقدار، ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کریم اسی انداز سے ان کو ان ایگزسٹنس لے آتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کریم کوئی ڈسٹرب ہو گیا تو آدمی 2 پیدا ہو گئے، صحیح، اسے کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہو کل شیء عنده بمقدار، دیٹ از ڈیسائیڈڈ لانگ ایگو، کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ ایشو تھا بہت پہلے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، عالم الغیب، جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ الغیب پوشیدہ چیزوں کو، والشہادت، اور ظاہر چیزوں کو، الکبیر، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا ہے، المتعال اور بڑے مرتبے والا ہے، سواء منکم، برابر بات ہے، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کون؟ من اسر القول، وہ آدمی جو چپکے سے بات کر دیتا ہے، ومن جہر بہ، اور وہ جو اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ چوری، یہ چپکے سے کہنا یا جہر کہنا، that is related to the human being as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. A person who is whispering to himself, Allah knows it as I am talking to you people. اللہ کریم فرماتا ہے یہ جو ہے نا چپکے اور ظاہر کا مسئلہ تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میرے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا، اور ایکول ہے اللہ کے لیے وہ آدمی، وہ شخص مستخفل باللیل، جو کوئی حرکت کر دیتا ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، وسارب بالنہار، اور وہ آدمی جو چلتا رہتا ہے دن کی روشنی میں۔ تو اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی رات کو چلتا پھرتا ہے یا دن کے وقت چلتا پھرتا ہے،
یہ تو آپ کے لیے کہ رات والے جانے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آدمی رات کیا کچھ کرتا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. لہو معقبات بین یدیہ لہو معقبات. اللہ کریم فرماتے ہیں میں خود تو سب کو جانتا ہوں لیکن میرے سسٹم میں نے ایک دوسری چیز بھی رکھی ہے. لہو اللہ تعالیٰ کے معقبات. معقب کا معنی ہے تعقیب کرنے والا. ون ہو فالوز another. ون who follows another. معقبات. اللہ کریم فرماتے کہ میری انٹیلیجنس والے بھی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معقبات. انٹیلیجنس والوں کو کہتے ہیں معقب جو پیچھے لگ جاتے ہیں جو پیچھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے انٹیلیجنس والے FBI والے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اللہ والے FBI والے فرشتے. لہو معقبات من بین یدیہ. اللہ کریم کے معقبات فوجی دستہ ہے. معقبات تعقیب کرنے والا گروپ ہے. من بین یدیہ اس شخص کے آگے بھی ومن خلفہ اس کے پیچھے بھی. یحفظون من امر اللہ. تو وہ صرف اس کی تعقیب نہیں کر رہا وہ صرف اس آدمی کی تعقیب نہیں کر رہا. یحفظون من امر اللہ. وہ اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کی حفاظت پر بھی مامور ہیں. وہ FBI والے صرف تعقیب اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. نہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے بیکاز یو آر ویری مچ امپورٹنٹ پرسن. اب کسی بھی ملک میں اپوزیشن کے لیڈر کو فوجی دستہ فراہم کیا جاتا ہے یا پولیس کا دستہ فراہم کیا جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن کے آدمی کو کچھ ہو گیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ حکومت نے کروا دیا تو حکومت اس کو پولیس دے دیتی ہے. پاکستان میں تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آگے پیچھے اتنی پولیس ہوتی ہے جتنا پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہاں تو دھندے ہوتے رہتے ہیں اور اسی میں مار دیتے ہیں. اسی پولیس کے ہاتھوں مار دیتی ہے. صرف سرفیسلی وہ دکھا دیتی ہے ہم نے تو پورا, لیکن دہشت گردی زوروں پر ہے. پتہ نہ لگ گیا کس نے مارا, پتہ نہیں لگا کس نے مارا. تو اللہ کریم فرماتے کہ امپورٹنٹ پرسنالٹی کو حکومت بھی تحفظ فراہم کرتی ہے. آپ کا ایوری انڈیویجول از مچ مور امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں بھی ایک کافر ارے مومن, ایک کافر ارے مومن. تو اللہ کے معقبات ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے. اب معقبات کے دو کام ہیں, ایک یہ کہ آپ پہ نظر رکھے آپ کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کی حفاظت پہ بھی مامور ہے کہ آپ کی سیکورٹی کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے. ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے, اور 2 اور ہیں جو لکھتے رہتے ہیں کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین. تو ہر وقت ہر انڈیویجول کے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 12 فرشتے. پورا کلنٹن والا مسئلہ ہے. ہر انڈیویجول اللہ کی نظر میں کلنٹن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بات میں آ گئی. یہ ہے امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے. امپورٹنس کی بات ہو رہی کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ آپ کے حفاظت فرشتوں کا دستہ معمور کر دیا ہے. دیٹ از the type of respect being given to the human being. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو ابھی جائے سورہ بنی اسرائیل پر. Why not? قِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. قائم کیجئے نماز کو زوال کے بعد إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ, رات کے انتہائی تاریک ہونے تک. تو 4 نمازیں اس میں اللہ کریم نے سما دی ان اے سینس کہ وقت کو تقسیم کر دیا گیا 2 حصوں میں. ایک سن سیٹ سے پہلے, دوسرا حصہ سن سیٹ کے بعد. سن سیٹ سے پہلے والے حصے میں ایک نماز ظہر بالکل ان دا ویری بگننگ, اور دوسرا صلاۃ عصر اپ ٹو اٹس ویری اینڈ, سن سیٹ سے پہلے وقت تک. صحیح. اور جو دوسرا حصہ ہے سن سیٹ کے بعد اس میں ایک نماز فرض کر دی صلاۃ مغرب ان دا ویری بگننگ, اور دوسرا صلاۃ عشاء. یو کین آفر صلاۃ عشاء اپ ٹو ڈان بریک. صحیح. ان قرآن الفجر کان مشہودا, تحقیق قرآن الفجر صلاۃ فجر کان مشہودا, یہ ملائکہ کا مشہود ہے. تو ملائکہ میں نے کہہ دیا کہ 12 فرشتے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں, لیکن صبح کے وقت جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے یہ 10 رات والے, یہ 10 رات والے یہ چلے جاتے ہیں, اور 10 دن والے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں صبح کی نماز کے وقت. صبح کی نماز کے وقت ہاں, تو ہر نماز میں ہمارے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں, اور وہاں پھر 22 ہوتے ہیں. صلاۃ فجر میں 22 فرشتے وہ ہمارے گواہ بنتے ہیں اللہ کے نزدیک. ہم نے جو ان کو دیکھا تھا صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. تو آدمی کی صبح کی نماز چھوٹ جائے یا سبحان اللہ, تو فرشتے جو چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کو رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو اسے سویا پایا, وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اور جو آ جاتے ہیں وہ بھی اسی دن کے روزنامچے میں لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم گئے وہ سویا ہوا تھا, جس وقت ہم گئے وہ سویا ہوا تھا, کوئی نماز کی فکر تھی نہیں اسے.
ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء کی انتہائی اہمیت بیان کر دی ہے اور فرمایا کہ لو علموا ما فیہ لاتوہما ولو حبوا. اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ صلاۃ فجر با جماعت پڑھنا اور صلاۃ عشاء با جماعت پڑھنا یہ کتنی برکت والی بات ہے تو لوگ اگر چل نہ سکتے تھے تو وہ کرالنگ کر کے آ جاتے. لاتو حبوا کا معنی کرالنگ تو آپ جانتے ہیں وہ پاکستان میں آرمی سے کروا دیتے ہیں گھسیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں. لاتوہما ولو حبوا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو یہ تو تہجد کی بات ہے. تو اب یہاں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا. کتنی نمازوں کا؟ 5 نمازوں کا. تو واپس سورہ روم پر جائیں. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ. تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، یہ نماز پڑھو جب آپ لیٹ آفٹر نون کر جاتے ہیں. مساء لیٹ آفٹر نون صلاۃ عصر. وحین تصبحون، اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس اللہ کی تعریف بیان کرو اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور گلوریفائی کریں اللہ تعالیٰ کو عشیًّا، عشی اولا میں اور عشی ثانیہ میں. عشی اولا صلاۃ مغرب اور عشی ثانیہ صلاۃ عشاء. وحین تظہرون، اور جب آپ ظہر کر جاتے ہیں. یخرج الحی من المیت، نکال دیتا ہے اللہ تعالی الحی زندہ چیز من المیت مردہ چیز سے. تو یہ تو ایک روٹین پروسیس ہے، ایک روٹین پروسیس ہے. ایک مردہ دانہ اور گرین آپ حوالے کر دیتے ہیں زمین کے، وہ اس کا جگر اور سینہ چاک کر کے اس سے ایک زندہ تابندہ تیغ نکال دیتی ہے. صحیح، تو مردے سے زندے کو نکال دیا، پھر وہ تیغ بڑھتا 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 پھر اس سے مردے دانے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس سے مردے دانے پورے ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، سرفیسلی لیٹس ٹاک اباؤٹ دی نطفہ. نطفہ، اب انسان کا جو نطفہ ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از مردہ. صحیح، وچ از مردہ. سرفیسلی لوکنگ دیٹ از اے مردہ. اللہ کریم اس سے ایک زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے اور پھر اسی زندہ انسان سے پھر مردہ نطفہ نکال دیتا ہے. دوسری بات. اور تیسری بات، یخرج الحی من المیت، اللہ کریم زندہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے مردے سے. مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے. حضرت نوح سے کافر بیٹا پیدا کر دیا اور کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے. آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور نکال دیتا ہے اللہ تعالی مردہ من الحی زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد. بارش نہیں ہوتی، زمین مردہ پڑی رہتی، کوئی چیز نہیں اگاتی، اور بارش ہو جاتی سارا تھر میں بارش ہو گیا. لوگ واپس لوٹنے شروع ہو گئے، واپس آنے شروع ہو گئے. موسلادھار بارش ہو گئی. کیا ہو گیا؟ موسلادھار بارش ہو گئی. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی زمین کو بعد موتها، اس کے موت اور مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح آپ کو بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے کہ لائف آفٹر ڈیتھ یہ تو روزانہ آپ کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. آپ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روزانہ اللہ کریم مردوں کو زندہ کرتا رہتا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ مردہ دانے کو زندہ کر دیا تیغ کی شکل میں. مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک دوسرے انسان کی شکل میں. صحیح، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک مسلمان بچے کی شکل میں. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ دیٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ تو اللہ کا روٹین پروسیس ہے which has no any difficulty for Allah or hardship for Allah subhanahu wa kazalika tukhrajoon. اللہ کریم فرماتے ہیں just believe in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will bring you out of your graves as living entities. بس. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو مِن تُرَابٍ، کلے سے، مٹی سے. کلے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ مٹی سے میں نے چلتے ہوئے انسان کو پیدا کر دیا. ان خلقکم من تراب، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من تراب، مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، اور ہو گئے آپ بشر انسان، تنتشرون، چلنے پھرنے والے پوری زمین میں. اللہ کریم نے آدم کو پیدا کر دیا اور اب زمین بھر گئی حضرت آدم کی وجہ سے سارے چلتے پھرتے ہیں، بس بیٹھتے ہی نہیں. اور امریکہ میں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں.
یا تو 18 گھنٹے کام ہوتا ہے تم بشر تنتشرون ثم اذا انتم بشر اور پھر آپ لوگ بشر زندہ انسان تنتشرون کہ آپ منتشر یعنی اسپریڈ ہوتے رہتے اللہ کی زمین میں ومن آیاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دوسری نشانی یہ ہے الخلق لکم کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من انفسکم آپ کی نسل اور آپ کے نوع سے ازواجن آپ کے اسپاؤسز ازواجن آپ کے اسپاؤسز آپ کے جوڑے اب کس لیے اللہ کریم نے ہمارے لیے بیوی اور بیوی کے لیے ہمیں پیدا کر دیا یہ کیوں بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ is addressing both the sex اللہ کریم دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہے اس لیے ازواج کا میں نے معنی کر دیا کیا اسپاؤسز صحیح جبکہ لغت میں اس کا معنی ہے جوڑا تو مرد خاتون کا جوڑا ہوتا ہے خاتون مرد کا جوڑا ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا جوڑا آپ کسی اور کو جوڑے اچھا اپنا ممکن ہے وَمِنْ آیَاتِ الْخَلَقَ لَكُمْ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور یہ بھی ہے خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے من انفسکم آپ کے جنس میں سے ازواجن آپ کے جوڑے اب اللہ کریم حکمت بیان کر دیتا ہے کہ نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں نکاح کے مقاصد کیا کچھ ایک لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہاں کے 3 ترجمے ہیں ایک معنی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سکون کا معنی میلان کرنا لِتَمِيلُوا إِلَيْهَا فقط کہا کہ آپ اپنی لو اور اپنی محبت کنسنٹریٹ کریں صرف اپنے اسپاؤس پر اب اس میں تقسیم پیدا نہ کریں بس آپ کے لیے صرف آپ کا اسپاؤس ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اے لِتَمِيلُوا إِلَيْهَا فقط کہ آپ کا میلان صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو ادھر ادھر کوئی صاحب وہ آپ کی اصطلاح کہ اسٹیلنگ گلانسز اور پریڈکٹنگ ایگنورنس ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے ہیں اسٹیلنگ گلانسز نہ کریں بس آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اپنی بیوی کو دیکھے اور خاتون نے دیکھنا ہے نظریں پیش اور ہم کہتے ہیں کہ نظریں لاہور ہی کر گئے وَمِنْ آیَاتِ قاری صاحب وَمِنْ آیَاتِ الْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے من انفسکم آپ کے جنس میں سے ازواجن اب یہ تو اللہ نے یہ نیچر دے دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر کو کوئی اور بنا دیتا کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس میں سے نہیں گدھوں میں سے ہوگا تو پھر تو مصیبت ہو جاتی تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قدرت کی نشانی ہے اور میرے فضل و کرم ہے کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس سے پیدا کر دیا انفسکم ازواجن آپ کے جنس میں سے ازواجن آپ کے جوڑے لتسکنوا الیہا تاکہ آپ کی ٹوٹلی رغبت صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو ایک معنی اور دوسرا معنی لتسکنوا الیہا تاکہ آپ اسی کی وجہ سے منٹل پیس حاصل کریں تاکہ آپ اسی کی وجہ سے منٹل ریسٹ اور منٹل پیس حاصل کریں سکون جسے کہتے ہیں سکون حاصل ہو گیا صحیح تو پھر یہ تسکنو یہ سکون سے ہے اس معنی پر تاکہ آپ منٹل ریسٹ حاصل کریں اب آدمی کو خاتون ملے اس کے مزاج کے مطابق اور خاتون کو آدمی ملے اس کے مزاج کے مطابق فَكَأَنَّمَا جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تو ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی ہو گئی صحیح اور آدمی ملینئر ہو آدمی اور ایسے خاتون سے واسطہ پڑھاؤ کہ اللہ کی پناہ یہ گھر جب آ جاتا ہے تو یہ 3 بار سورہ یاسین اور 5 بار آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے کہ پتہ نہیں پھر شیطان سے مخاطبہ ہے صحیح اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے صحیح یہ ملینز کا کیا کرے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں من انفسکم ناؤ دیٹ از بیسڈ اپان یور سلیکشن کہ آپ سلیکشن کیسا کر جاتے ہیں تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے حضور پاک نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع خاتون سے نکاح کی جاتی ہے 4 میں سے 1 مرغوب پر صحیح یعنی 4 میں سے 1 صفت پر 1 لمالہا اس لیے کہ بڑی مالدار خاتون سب کچھ میرے ہاتھ لگ جائے گا ولجمالہا بڑی ہینڈسم ہے بڑی خوبصورت ہے ولحسبہا اور تیسرے نمبر بہت بڑے فیملی سے اس کا تعلق ہے اور چوتھا ولدینہا بڑی متقی اور پارسا خاتون ہے حضور پاک فرماتے فاصبر بذات الدین قربت یداک اگر آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو دین کو ترجیح دیا کریں باقی چیزیں ہے بھی بٹ سیکنڈری ناٹ پریلیمنری اور پرائمری
پرائمری بیس کیا ہونا چاہیے؟ دین ہونا چاہیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مسٹ بی دینداری کہ کتنی متقی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج امرأة صالحة فقد استقبل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. امام احمد نے حدیث نقل کی ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو صالح عورت مل گئی اور جس نے نکاح کر دیا صالح عورت سے, تو حضور پاک نے فرمایا فقد استقبل نصف الدین, اس نے 50% دین کی حفاظت کا انتظام کر دیا. 50% دین کی, کیونکہ دو ہی تو تقاضے ہیں انسان کے, ایک اور دو, آپ تو جانتے ہیں, ایک پیٹ والا اور دوسرا وہ شہوت والا. تو اب جب آپ کو پارسا خاتون مل گئی, یہ صرف نہیں کہ وہ پارسا ہے, آپ کی سلیکشن پارسائی ہے. اٹ مینس کہ یو ہیو دا سینس, کہ آپ کا بھی سینس ہے پارسائی والا, آپ کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے. اگر نہیں تو جب آپ نے سلیکشن یوں کر دیا, وہ خاتون آپ کو الٹیمیٹلی پارسا بنا دے گی, وہ آپ کو متقی بنا دے گی, چھوڑے گی نہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سامان کر دیا 50% دین کی حفاظت کا, فلیتق اللہ فی النصف الباقی, باقی 50% کے لیے وہ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھے کہ اس نے حرام نہیں کھانا, اس نے ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں کھانی, اس نے چیٹنگ نہیں کرنی, اس نے خیانت نہیں کرنا, اس نے فلاں نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا. تو صاحب کیا خیال ہے, ارادہ ہے فاروق صاحب کا؟ ہاں تو فاروق صاحب کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں. ایک مسئلہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زوج نفسہ بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل. ایک آدمی جو ٹین ایجر ہے, کیونکہ بلوغ کے بعد تصرفات شروع ہو جاتے ہیں, یعنی شخص جب بالغ ہو جاتا ہے, مرد یا عورت, اس کو شریعت حق دے دیتا ہے کہ آپ اپنے تصرفات خود کریں. صحیح, یعنی وہ بے شراء ٹرانزیکشن سب کچھ, کیونکہ بالغ ہو گیا, اس کے سارے حرکات لیگل ہو گئے, کیونکہ اب وہ لا اس کی جانب متوجہ قانون. اب وہ جوینائل نہیں رہا, اب وہ چائلڈ نہیں رہا, اب وہ بیبی نہیں رہا, اب وہ تو بالغ ہو گیا. ہی ہیز اٹینڈ دی ایج آف پیوبرٹی. جب دی ایج آف پیوبرٹی تو اٹ مینس کہ شریعت اس کے جانب متوجہ ہو گیا. شریعت متوجہ ہو گیا تو اس کو فری ہینڈ بھی دے دیا. بٹ along with that concept there are certain circles. شریعت اسلامیہ کچھ سرکلز اس طرح آدمی کے ارد گرد بنا دیتی ہے. صحیح, کہ آپ کی یہ آزادی کہاں تک ہے, یہ آپ کی آزادی ہو فکر اگر خام, آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ, اور رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا. ہاں, آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے کہہ دیا کہ جس شخص نے اپنا نکاح بغیر اپنے گارڈین کے مشورے سے کر دیا, تو حضور نے ایک لفظ استعمال کر دیا, فنکاح ہوا باطل باطل باطل. اس کی نکاح نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ 3 بار کہہ دیا. اب 3 ائمہ اور اہل حدیث نے تو لٹرلی حدیث کو لے لیا, لٹرلی حدیث کو لے. تو ایون فاروق صاحب in this age he must have a guardian to arrange his marriage. اگر اس نے خود اپنے طے کر دیا تو امام شافعی فرماتے ہیں نکاح باطل ہے, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فاروق صاحب کی نکاح باطل ہے, اس لیے کہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمیٹیشن لگا دیتے ہیں اس جنرل کانسیپٹ کو جو شریعت نے دے دیا اس کے تصرفات کی آزادی کا. نکاح فی نفسی باطل نہیں, اسے کہتے فنکاح ہوا فی معرض البطلان فی معرض البطلان فی معرض البطلان. اس لیے کہ آپ اس حدیث کو جنرل کانسیپٹ کے ساتھ ٹکرا تو نہیں سکتے. تو جنرل کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ جب بالغ ہو گیا اس کے سارے تصرفات لیگل ہو گئے. صحیح, تو اٹ مینس کہ اگر کسی ٹین ایجر میں یا ٹین ایجر میں 25 ایئرز آف ایج ہو, لیکن اس نے اپنے گارڈین سے مشورہ لیے بغیر اپنی نکاح کروائی اور گارڈین نے کوئی لیگل اعتراض اسلامک کورٹ آف لا میں کر دیا, تو قاضی از باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ دی ریزولوشن آف دیٹ نکاح. بات میں آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چونکہ وہاں پہ یہ لمیٹیشن ہے کہ یہ آدمی اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتا ہے, تو حضور نے اس کی تعبیر کر دی کہ پھر نکاح ہوا باطل. ابھی بھی اس کی نکاح ڈینجر میں ہے, نکاح اب بھی خطرے میں ہے, اب بھی خطرے میں ہے, اب بھی خطرے میں. تو یہ سارے چیزوں کو آپ کمپلائی ود ایچ ادر ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تبھی آپ نے وہاں ہمارے کلاس میں آنا ہے. اس کے تحفظ کے لیے یہی چیز ہے. اور تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گارڈین کو اعتراض کا حق کب ہوتا ہے, جب آدمی نے ایسا سلیکشن کر دیا ہو جو اس فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہو.
فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہو، ایک ایسی جگہ نکاح کر دیا ہو جن سے ان کی نسل تباہ ہونے کا خطرہ ہے، صحیح، تو پھر گارڈین کا یہ حق ہے کہ وہ جائے اور اسلامک کورٹ آف لا میں اس نکاح کو چیلنج کر دے کہ آن سچ اینڈ سچ گراؤنڈ آئی ہیو سرٹن آبجیکشنز، مجھے یہ اعتراضات ہیں، یہ جو میرے بیٹے نے نکاح کر دیا ہے یا جو میری بیٹی نے نکاح کر دیا ہے، ہمارے یہ تحفظات یا یہ اعتراضات ہیں، اور قاضی وہاں ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ دس نکاح سٹینڈز نل اینڈ وائڈ، کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں، یہ ختم ہو گیا۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا، میں بھی اس کا گارڈین ہو سکتا ہوں، اس شیخ فاروق صاحب آپ کا میں بھی گارڈین ہو سکتا ہوں، آپ نے جب نکاح کرنا ہے تو مجھے ایک گارڈین بنانا۔ اچھا نہیں، مجھ سے نہیں کروائیں گے نکاح، تو خاتون سے کروائیں گے بھائی، مجھ سے پیدا ہو چکے ہوں گے نا، نہیں ایسا، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ طلاق کیا ہوتا ہے، ڈیزولوشن کیا ہوتی ہے اور خلا کیا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں کئی ساری چیزیں ہیں، 15 طریقے ہیں نکاح ڈیزالو ہونے کے، نکاح ختم ہونے کے 15 طریقے، لیکن ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، کسی وقت اس پر درس دیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ مائل ہو جائیں اور اپنی میلان رکھیں صرف اپنے اسپاؤس پر، ایک لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ساتھ مینٹل پیس اور مینٹل ریسٹ حاصل کریں، دماغی سکون حاصل ہو۔ دوسری بات، اور تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب ظاہر ترجمہ تو لٹرلی ہے کہ خداوندہ دنیا میں حسنہ یعنی صالح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں بہترین جزا دے دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ حضرت علی نے فرمایا لفظ حسنہ اتنا جامع لفظ ہے لغت عربی میں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو حسنہ میں آ جاتا ہے کہ خداوندہ آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا میں صالح عورت دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جنت میں بہترین حور دے دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے تو جہنم کی آگ سے بچائے۔ بری عورت حضرت علی نے فرمایا جہنم کی آگ سے کم نہیں، بس آپ جہنم میں رہیں گے اگر بری عورت میں، یا خاتون کو اگر برا شوہر مل گیا تو، یا سبحان اللہ، صحیح فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ مجھے دنیا میں حسنہ دینے، صالح اولاد، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں صالح غلمان اور خدمتگار دینے جنت میں، وقنا عذاب النار، بری اولاد سے بچائے، جہنم کی آگ ہے۔ اور فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ مجھے دنیا میں ایک وسیع گھر دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں وسیع جنت دے دے، وقنا عذاب النار، اور تنگ گھر سے بچائے، جہنم کی آگ سے کم نہیں۔ صحیح کہ یہ دروازہ ہے اور یہ آپ کا باتھ روم، صحیح، تو باتھ روم سے جتنا سارا بخار اڑتا رہتا ہے آپ کہتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے اسلامک کورٹ کی بات کی، میں نے اسلامک کورٹ کی بات کی، ہم یہاں امریکن لا نہیں پڑھاتے، ہم اسلام پڑھاتے ہیں۔ تو دوسرا ترجمہ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ تسکنوا الیہا، مینٹل پیس حاصل کریں، دوسری بات، اور تیسری لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، خاتون ہوتی ہے اس لیے، میاں بیوی ہوتے اس لیے ہیں، لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، تاکہ آپ اسی کے ساتھ رہا کریں۔ So that's not the way کہ male is living there in America and female is living there in Pakistan or India. That is not fair، یہ اچھی بات ہے نہیں، یہ برائیوں کا راستہ کھولنا ہے، یہ برائیوں کا راستہ کھولنا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، صحیح، تو اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو stealing glances اور predicting ignorance۔ ہاں وہ دبئی میں ہے، ہسبینڈ دبئی میں، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور جو دبئی میں وہ کیا کچھ کرتا رہتا ہے، کیونکہ دبئی تو ہے بھی فری فورٹ، وہ تو ہر چیز سے فری ہے۔ اب دبئی جائیں تو آپ کو امریکہ بھول جائے گا۔ دبئی گئے آپ لوگ؟ ہاں، اگر آپ دبئی گئے تو وہاں تو آپ جا کے دیکھ لیں، ہاں نہ تو وہاں تو آدمی کو امریکہ بھول جاتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ لوگ تسکنوا إِلَيْهَا، اسی کے ساتھ یکجا سکونت اختیار کریں کہ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچیوں کا چکر لگاتے رہے، تو ایک خاتون رات کی تاریکی میں ایک گانا گا رہی تھی،
ایک گانا گا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تطاول علی اللیل واسود جانبہ، تطاول علی ولا خلیل الاعب فلولا خوف اللہ والحیاء معا لکنت احرک من هذا السریر جوانبہ۔ اب عرب بھی تو بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ خاتون تنہائی میں اب کون سن رہا ہے رات کی تاریکی میں، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ یہ رات تو بڑی لمبی ہو گئی اور یہ بڑی تاریخ ہو گئی، صحیح؟ اور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اور انسانی حیاداری نہ ہوتی تو میں کسی کو بلا کر اس بیڈ کا ایسا حشر کر دیتی کہ بس ان میں آ رہی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ سم تھنگ از گوئنگ آن، اس نے فوراً دروازہ کٹکھٹایا، خاتون آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ہوشیار آدمی تھے، اب یہ الفاظ جب سنے اس کو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اس کا ہسبینڈ ہے نہیں، صحیح یہاں نہیں ہے، تو یہ وہ حسد کر رہی ہے کہ کیونکہ اس کا تقاضا ابھر چکا ہے اور وہ ہسبینڈ کی کا تقاضا کر رہی، صحیح وہ ایک ٹائم ہے، صحیح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ نزوجک، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو جس سریہ میں گئے ہیں، سریہ مین لشکر میں گئے ہیں، آپ کی جانب سے جو فوج کسی جگہ روانہ کر دی گئی ہے تو اسی میں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا 6-7 مہینے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر آ گئے صبح۔ حضرت حفصہ جو سارے امت کی والدہ ہے، رسول پاک کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ سے کہہ دیا کہ بیٹی آپ ذرا آئیں، یہ بغیر شوہر کے خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے؟ نوجوان خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے میکسیمم؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی حیادار خاتون تھی، تو اس نے کہا وہ ابو یسأل بنتا، جی باپ بیٹی سے یہ پوچھتا ہے، باپ بیٹی سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں باپ بیٹی سے اس لیے پوچھتا ہے کہ میری مسئولیت ہے، میری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے، میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ایک شرعی مسئلہ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم 4 مہینے ہونے چاہیے، 4 مہینے سے زیادہ خاتون نہیں گزارا کر سکتی، صحیح؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آرڈیننس جاری کر دیا کہ جو کوئی جہاد کے لیے ہی کیوں نہ جائے 4 مہینے سے کم رہے، اور 4 مہینے سے پہلے اس کو لوٹ کے آنا ہے، 4 مہینے سے پہلے اس کے لوٹ۔ اب اس حضرت عمر کے فیصلے کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان ادر سینس لے لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر 4 مہینے کے لیے باہر رہا تو خاتون کو حق ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں جائے اور ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے، ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے۔ باقی 3 ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ ایسی مصیبت اور پنڈورا باکس کھولتے ہیں تو کہ میرے خیال میں ہر خاتون اپنے پرانے شوہر سے تنگ ہے۔ امام مالک اور یہ کہ وہ کیسے باٹم لائن کو پک کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ خاتون جو کہہ رہی ہے something wrong is going on، کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لتسکنوا الیہا وجعل بینکم، اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے درمیان مودتاً، قلبی تعلق، دلی تعلق۔ میاں بیوی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، اب ایک دوسرے پہ مرتے رہتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، ادروائز ان کے باپ دادا کون ہیں اور آپ کے باپ دادا کون تھے؟ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے اس نکاح کے سارے آپ کے درمیان مودۃ، دلی تعلق، ورحمۃ، اور مہربانی ایک دوسرے کے لیے۔ ان فی ذالک، اسی میں لآیات، کلی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے تفکرون جو فکر استعمال کر دیتے ہیں۔ ومن آیات، اور اللہ کی نشانیوں میں ایک دوسری نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور آپ کے لغات اور لہجات اور ڈائلیکٹ کا مختلف ہونا، والوانکم، اور آپ کے رنگتوں کا مختلف ہونا، کہ سارے انسان ایک ہی اصل سے ہو کے آ رہے ہیں تو رنگتوں کا اختلاف کیوں ہے؟ لہجوں کا اختلاف کیوں ہے؟ لغات کا اختلاف کیوں ہے؟ طبائع کا اختلاف کیوں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم کے تخلیق کا ارادہ کیا تو
حضرت جبریل امین کو حکم دے دیا کہ زمین کے پورے سرفیس پہ ہاتھ مار کر اس کا سرفیس جمع کر دیں. اب وہ ہاتھ تو ہمارا نہیں تھا، کس کا تھا؟ جبرائیل کا. جبرائیل کا ہاتھ تو میرے خیال میں اگر امریکہ اور برطانیہ اور ساری دنیا کی قوتیں اتنا بڑا شاول نہیں بنا سکتے جتنا حضرت جبرائیل امین کا ہاتھ تھا. تو جبرائیل امین نے سرفیس پر ایک ہاتھ مار دیا اور مٹی کو جمع کر دیا. اب اس مٹی کو حضور پاک فرماتے فَعُجِنَتْ بِالْمَيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، مختلف قسم کی پانیوں سے اسے گھوندا گیا. اس میں اوشن کا پانی، پیسفک کا، اٹلانٹک کا، بحیرہ عرب کا، بحر ہند کا، بحر مردار کا، پتہ نہیں ہمارے دریائے سندھ کا اور ہمارے دریائے جیلم کا اور گنگا کا اور راوی کا اور کابل کا گندا پانی، دریائے کابل کا بڑا گندا پانی ہوتا ہے وہاں، اس لیے کہ سارے شہروں سے گزرتا رہتا ہے اور سارے گندا نالے وہاں نکلتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہمارا دریا آتا ہے دریا سندھ، ہم اسے باسین کہتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے کیونکہ سارے وہ جو آ جاتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ وہ صحراؤں میں آتا ہے، پہاڑوں سے آ کے صحراؤں میں آتا رہتا ہے. لیکن یہاں اٹک میں آ کے دریائے کابل اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. تو جب قاری صاحب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے، ان کے گاؤں کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اصل مچھلی اگر آپ نے کہانی ہے تو اٹک کے اوپر، اٹک سے نیچے وہ تو گند کھاتے رہتے ہیں. صحیح. وہ تو وہ ہے نا جی ایم سید جو تھے وہ پتہ نہیں وہاں تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بھائی پنجاب کو گالیاں دو ایک وہاں کی سیاست ہے پاکستان کی. تو اس نے ایک بیان دے دیا، اس کا گاؤں جو ہے نا تو وہ سن اسے کہتے ہیں دریا سندھ کے کنارے، دریا سندھ کے، اور نیچے تو یہ سارے جیلم وغیرہ سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. سندھ جب پہنچتا ہے تو ساری دریائیں ایک ہو جاتی ہیں. صحیح. اور پورے پنجاب کے شہروں کے گٹرز وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس نے ایک ہی تقریر میں پنجاب کو خوب گالیاں دی، پنجاب کو خوب اور پنجابیوں کو خوب